لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سلام پتا پتا دم بدم ہے خدایا تیرا زمین و آسمان چیز ہے کیا ہے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا تھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا یا الہی آج تو سکیت ساری ماں پیدا کر فاروق اعظم جیسا جبری انسان پیدا کر جہاں سے ہم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، تو حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے. پیارے بھائیوں، جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ جھانسی کے اندر عید الاضحیٰ دے موقع تے ساتھیاں نے بار بار اصرار کیتا کہ اتنے جمعے کی نماز بھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ آج جمعے کا آغاز بھی کر دیتا گیا ہے. ابتدائی مراحل کے اندر
بات موقع دی مناسبت نال چونکہ اج 14 ذوالحج دا دہاڑا ہے 18 ذوالحج جانشین پیغمبر دور داماد رسول خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم نورین دا لقب پان والے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دا دہاڑا ہے۔ نفس و نفسی دا عالم اسی اسلام کو بہت دور چلے گئے ہیں، جنہوں نے ملک پاکستان کے قربانیاں دے نذرانے پیش کیتے، اسی انہاں دے بارے تاں علم رکھتے ہیں، جنہوں نے دین اسلام دی عظمت دی خاطر اپنا وقت جان اور مال اور جانہ دے نذرانے پیش کیتے، اسی انہاں کو لا علم ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرسا تھوڑے دیر ٹائم دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت بیان کراں۔ پیارے بھائیو، اللہ دا قرآن لا ریب بے عیب 6666 آیات پہ مشتمل ہے۔ ساڈا ایمان ایک آیت بھی علیحدہ کر دیتی جاوے قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ پھر مینوں بھی آکھن دیو ایک صحابی نو صحابہ وچوں علیحدہ کر دیتا جاوے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمانے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا دہاڑے قیامت دے ہر نبی دا ایک ساتھی ہونا ہے، عثمان میرا جنت وچ میرے نال جانا ہے۔ عثمان غنی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ایک شخص کا جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی گئی کہ انہا جنازہ پڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ انہا نام کیے، دسیا گیا فلاں شخص سے۔ فرمایا لے جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا جنازہ نہیں پڑھاواں گا۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ان دل دے وچ میرے عثمان دا دوست رہا، میرے عثمان کو پورا بھلا آگدا ہا، اس واسطے میں دا جنازہ نہیں پڑھاواں گا۔ خود غور کرو، آج دے اس زمانے دے اندر مسلمان کلمہ پڑھن والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان نہیں کرتا۔ اس دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کمی نہیں آونی، بلکہ جیڑا عثمان نال محبت نہیں کرتا ان دے ایمان کمی آ جانی۔ تواڈے سامنے اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی ہے، مختصر ٹائم دے اندر ان کا شان ورود تمہیں سناواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کر کے مدینے تشریف لے گئے 6 سال تو بعد جن 6 ہجری آکھیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں مدینے پاک دے اندر ستے پین خواب دے اندر ویکھ دے پین کہ میں خانے کعبے دا طواف پیا کرداں میں زمزم دا پانی پیا پیندا ہاں میں خانہ کعبہ دے اندر نماز پیا پڑھدا ہاں یاد رکھو اللہ دے نبی نو جیڑا خواب آوے عام نہیں ہوندا بلکہ وہ بھی میرے اللہ دا حکم ہوندا ہے کوئی توجہ ہے تک آ جاؤ انشاءاللہ بڑی قیمتی گلاں عرض کرساں اللہ کرے قرآن تے میں سمجھ آ جاؤ گا اگا آسو تو گھر کو لوگ اتیاسو آ جاؤ شاباش ناراض نہ ہو انشاءاللہ آج کسی بندے گڑ لو ایک ویلا آمڑا ایک سے پیر رکھنا بھی جگہ نہیں ہو انشاءاللہ توجہ میری طرف اللہ دے نبی نو جیڑا خواب نظر آندا ہے ساری آواز اللہ دے نبی نو جیڑا خواب نظر آوے اج عنوان یاد کر لو اج گل دل دے وچ ٹکا لو تو اللہ دی وحی ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری پیا چلاندا ہاں اٹھ کے اپنے بیٹے نو آکھیا بیٹا میں خواب دے وچ ویکھیا ہے لیکن یاد رکھ نبی نو جیڑا خواب وکھایا جاوے اللہ دا امر ہوندا ہے جواباً بیٹا بھی پیادا ہے جویں اللہ قرآن فرمائندے پئے بیٹا کو کے پیادا قال یا ابت افعل ما تؤمر سبحان اللہ میرے ابا جی جیڑا تانوں حکم ہویا ہے او کام پورا کرو انشاء اللہ من الصابرین اگر میرے اللہ نو منظور ہویا میں صبر کرن آلیاں دے وچ ہوساں سبحان اللہ توجہ کر ایک اور جگہ تے تینوں وکھیندا جاواں اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد فرماندے اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین سبحان اللہ یوسف علیہ السلام بیادن ابا جی میں سنتا پیا ہوں 11 ستارے احد عشر کوكبا 11 ستارے تے ایک چاند تے ایک سورج میں ویکھدا پیا مینوں سجدہ پہ کریندے ہیں ویکھو یوسف علیہ السلام نو نظارہ خواب دے وچ کرایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام نو نظارہ خواب دے وچ کرایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نظارہ خواب وچ کرایا گیا ہے کی خواب دے وچ ویکھدے کہ میں خانے کعبے دا طواف پیا کریندا میں حجر اسود دا بوسا پیا لیندا میں مقام ابراہیم تے نفل پیا پڑھدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے بیدار ہوئے صحابہ اکرام نو پیا دن میرے صحابہ میں خواب دے
دے اندر ویکھیا ہے کہ میں خانے کعبے دا طواف پیا کردا، دسو تہاڈا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ اسی بھی تہاڈے نال حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پاک تو روانہ ہو گئے۔ رستے دے اندر ایک رپورٹ مل گئی ہے کہ مکے والوں نے جنگ دا ارادہ کر لیا ہے، انہاں نوں خبر ملی ہے کہ جنگ کرن واسطے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی جنگ دے ارادے نال نہیں جا رہے بلکہ اسی حج عمرے دے ارادے نال جا رہے ہیں۔ ہن دسو تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہوئے جیڑا جا کے انہاں نوں دسے تواڈی غلط فہمی ہوئی ہے، اسی جنگ دے ارادے نال نہیں آ رہے۔ جدوں مشورہ ہویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان جی یا رسول اللہ، فرمایا تساں جاؤ میرا سفیر بن کے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عثمان غنی سفیر بن کے جا رہے ہیں، انہاں نوں دسن کہ اسی جنگ کرن نہیں آ رہے، اسی تا خانے کعبے دی زیارت کرن آ رہے ہیں۔ اگو مکہ دے مشرکین نے کیا انہاں آکھیا تسی چاہو زیارت کرو لیکن اسی تواڈے نبی نوں نہیں آون دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے خانے کعبے میں عبادت کرنا ہے تا افضل، لیکن میں اپنے نبی تو بغیر میں بھی نہ کرے سا، میرے نبی نال ہو سکتا میں کرے سا۔ سبحان اللہ اکبر۔ توجہ کر، خبر پہنچ گئی ہے غیب دا علم رکھن والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ پردے دی اوٹاں نوں جانن والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ ویکھنا اتھے رپورٹ پہنچ گئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مکہ دے مشرکین نے شہید کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت دے تلے بیٹھ کے اپنے صحابہ نوں بیان دین، صحابہ مینوں خبر ملی ہے عثمان شہید ہو گیا ہے، میں ہن واپس نہ جاساں جس ویلے تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لیساں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک دے وچ میں انشاءاللہ قرآن پڑھساں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اگاں کیتا، سارے صحابہ نے عثمان دے خون دا بدلہ لون واسطے بیعت کر لئیے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک کے پہ فرمائندے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عثمان دے خون دا بدلہ لمن والے جتنے لوگ ہیں اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو گیا ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور میں جس لئے بیعت کر رہے ہیں میرے محبوب تیرے ہاتھ تے درخت دے تلے بہ کے اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک رات دی گل سمجھائے، حکمت دی بات سمجھائے، بعد پتہ بھی لگ گیا کہ خبر غلط ہے، خبر حضرت عثمان ہجے شہید کوئی نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو بیعت جاری رکھو۔ سبحان اللہ۔ کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ ہون وحی دا دروازہ کھلا ہویا، وحی اس ویلے تک راندی ہے جس ویلے تک اللہ دا نبی راندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا نبی چلا جاوے وحی دا دروازہ بند ہو جائے۔ فرمایا میرے محبوب اس ٹائم تسی دنیا تے ہو، تسا پردہ نہیں فرمایا تے ہون وحی آ رہی ہے، کل جس ویلے ویلا آونا ہے عثمان نے شہید ہونا ہے، اس لئے تسی تا ہونا کوئی نہیں، اس ویلے اے ایتا کام آ جا سی۔ سبحان اللہ۔ اس لئے پتہ لگ جا سی کہ عثمان دا بدلہ لین والے کون لوگ، اور جیڑے عثمان دے خون دا بدلہ لئی سن
اللہ پاک فرمائتا ہے ید اللہ علی الجماع، اس جماعت دے اوتے میں اللہ دا ہاتھ ہے، سبحان اللہ اس جماعت دے اوتے میں اللہ دا ہاتھ ہے۔ میرے بھائیو بس دو گلاں سن لو، اپنے دل تے لکھ لو۔ لوگ آج کل آدھے بدے ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد دے موقع تے توبہ استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ کے بھاگ گیا، سارے آقو استغفر اللہ۔ لیکن یاد رکھو جیڑا بے وفا ہوندا ہے اون نال سنگت نہیں لگدی، اون نال سنگت، اون نال دوستی، اون نال یاری نہیں لگدی۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وفا ہوندا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدی اپنی بیٹی دا رشتہ عثمان نو نہ دیندے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو باری دلہا بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آیا ہے، ایک باری نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 4 صاحبزادیاں یاد کر لو، کتنیاں؟ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ اردو وچ گل کریے، نوجواناں تینوں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں میں بات سمجھا کے کرتا ہوں نا، اور قرآن کیوں کرتا ہوں۔ تساں کوشش کریا ہے اگلے جمعے 4 نمازی ہور لے کے آونا، مسجد بھرنی ہے کہ نہیں بھرنی؟ انشاءاللہ 4 ہور لے کے آسو کہ نہیں؟ دعوت تا دے سو نا، بس اے مسئلہ یاد کر لو۔ میں آکھ رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حقیقی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقیقی بیٹے ہیں 3۔ کتنے؟ حقیقی بیٹیاں 4، حقیقی بیٹے 3۔ وڈی بیٹی دا نام ہے جناب زینب، دوسری بیٹی دا نام ہے جناب رقیہ، تیسری بیٹی دا نام ہے جناب ام کلثوم، چوتھی بیٹی دا نام ہے جناب فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 3 لختے جگر ہیں۔ ایک بیٹے دا نام ہے قاسم، ایک بیٹے دا نام ہے طہر طیب، ایک بیٹے دا نام ہے ابراہیم۔ اے 3 صاحبزادے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی اولاد ہے۔ کچھ حضرات آتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی بیٹی ہے، جڑیاں 3 بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی نہیں ہیں۔ میں تواڈے سامنے قرآن دا حوالہ پیش کریں گا، سمجھ آ رہی؟ بس یہ مسئلہ سمجھو، جمعے دی نماز پڑھی قرآن دا حوالہ دیونا چاہیے کہ نہیں دیونا چاہیے۔ وڈی دلیل تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دوسری بیٹی دا نام کیا ہے؟ رقیہ، تیسری بیٹی دا نام کیا ہے؟ ام کلثوم، چوتھی بیٹی دا نام ہے جناب فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کرایا، اور غزوہ بدر دے موقع تے شدید بیمار ہن اور پھر انہاں دا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی جہدا نام جناب ام کلثوم ہے، ان دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نال کرا۔ میرا سوال ہے جڑے لوگ آتے ہیں یہ حقیقی بیٹیاں نن تے ہن مینوں آکھن دیو عثمان غنی نو ذوالنورین کیوں آتے ہو؟ ذوالنورین دا کیا مطلب ہے؟ 2 نور اعلیٰ۔ اسا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جنس دے لحاظ نال بشر منیندے ہیں اور اعمال دے لحاظ نال نور منیندے ہیں۔ میرے نبی دے دندان بھی نور ہیں، میرے نبی دی زبان بھی نور ہے، میرے نبی دی
اکھاں بھی نور ہے، میرے نبی دا سینہ بھی نور ہے، میرے نبی دا قلم بھی نور ہے، میرے نبی دا ہاتھ بھی نور ہے، میرے نبی دا لعاب بھی نور ہے، میرے نبی دا ویکھنا بھی نور ہے، میرا نبی بھی نور ہے، میرے نبی دی اولاد بھی نور ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ میرے نبی دی اولاد بھی نور ہے، جیتی وجہ کر کے حضرت عثمان کو ذنو رین آکھیا جاندہ ہے کہ دو نوران۔ سبحان اللہ، اگر حقیقی بیٹیاں نہ ہوندیاں عثمان غنی نو اسی ذنو رین نہ آکھ دے۔ بس قرآن دی ایک آیت سن لا، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد فرمائندے اسی جدوں بھی گل کرنی ہے قرآن دے وچوں، سبحان اللہ، اسی جدوں بھی گل کرنی ہے نبی دے فرمان دے وچوں، اسا قرآن دے باہر نہیں جاونا، نبی دے فرمان تو باہر نہیں جاونا۔ سبحان اللہ، ہاں بس ہے مسئلہ پکا لو۔ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد پہ فرمائندے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سبحان اللہ، نوجوانوں غور نال سنو، سبحان اللہ، میں دلیل دی دنیا میں بات کر رہا ہوں۔ ایک دو ترائے تے اور چار، انہا چار تے میری زیادہ توجہ، ماشاءاللہ، سمجھ آ گئی؟ توجہ نال بات سنو، میں دا تھوڑا جیا شان نزول سنا دے وہاں۔ پہلے وقتہ میں لوگ ہجے بھی دیہاتا میں کسی طرح ہے، قضائے حاجت واسطے، پیشاب وغیرہ واسطے عورتاں مرد گھروں بیر ہولے اڑے چویندے آ واہیاں دے وچ جا کے پیشاب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے وچ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر دیاں جڑیاں عورتاں ہن یہ بھی قضائے حاجت واسطے باہر ویندیاں ہن۔ ایک منافق دوے منافق نو پیادا بے او ایک نبی دے گھر دیاں عورتاں جاندیاں پئیاں، شان نزول کون بندا؟ نبی دے گھر دیاں عورتاں جاندیاں پئیاں، ماشاءاللہ نبی دے گھر دیاں ہے توجہ سمجھ آ رہی؟ عورتاں جاندیاں پئیاں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا، برداشت نہ ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ گئے، آگے پہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل آدھا ہے کہ جیڑیاں عورتاں ہیں گھران دے وچ پیشاب وغیرہ دی سہولت بناویں، اگر مجبوری ہے باہر نکلنا ہوئے تو وہ پردہ کر کے نکلیں تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ فاروق اعظم مشورہ پہ دیں گے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو مشورہ پہ دیں دیں، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو وحی دے کے بھیجیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا اے نبی تسا فرما دیو نا قل لازواجک، اپنی بیویاں نو فرما دیو نا، وبناتک اپنی بیٹیاں نو فرما دیو نا، ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلمان عورتاں نو فرما دیو نا۔ کتنے سٹیپ ہو گئے؟ ماشاءاللہ ترے سٹیپ ہو گئے، کتنے؟ ترے۔ میرے خیال ہے سنے تسی آواز تے مست بیٹھے ہو، گل سمجھے پہو؟ گل سمجھو، تمہارا مڑ ترے سٹیپ پیش پیا کرے نا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، ایک ہو گیا، وبناتک دوسرا ہو گیا، ونساء المؤمنین تیسرا ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنے سٹیپ ہو گئے؟ تسی بھی
غور نہ سننے بیٹھے ہو میں تھوڑی بھی حوصلہ افزائی کرنا یہ نہ کیا میرا نام ہی سنیا میں انہوں نے قریب کرنے واسطے انہوں کی گل کی ہاں بس مسئلہ سمجھو یا ایھا النبی قل لازواجک فرمایا اے نبی تساں آکھو نا ازواجک اپنی بیویاں نو اگلا وبناتک اپنی بیٹیاں نو ونساء المؤمنین مسلمان عورتاں نو بات ہی سمجھ آ رہی پہلے کہ فرمایا تساں آکھو اپنی بیویاں نو پھر کی فرمایا اپنی بیٹیاں نو پھر کی فرمایا مسلمان عورتاں نو کہ آکھو فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن جس لئے گھراں وچوں باہر نکلو اپنے چہریاں تے کپڑا پا لیا کرو سبحان اللہ گھراں وچوں باہر نکلو تے اپنے چہریاں تے پردہ کر کے نکلیاں کرو توجہ کر ہن آپ اندازہ لاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بیوی نہیں کم و بیش 11 بیویاں اگر میرے نبی دی ایک بیوی ہوندی اللہ پاک یہ نہ آکھ دے کہ ازواج کا بلکہ فرمیندے زوج کا آکھ اپنی بیوی ہو جی میں نہر دی جمع انہار نہر دا مطلب ہے ایک نہر انہار کئی نہراں نوجوانہ سمجھ آ رہی ہے نہر ایک نہر تے انہار کئی نہراں اتھے دیکھو اللہ پاک نے جمع دا سیگا بولیا جمع دا عدد بولیا بات ہی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اللہ پاک کے فرمانن کل ازواج کا اے میرے نبی تو فرما اپنی بیویاں نو معلوم ہے ہویا کہ نبی دی ایک بیوی نہیں زیادہ ہیں اسی طرح اگر میرے نبی دی ایک بیٹی ہوندی اللہ فرمیندے کلی ازواج کا و بنتی کا آگ اپنی بیٹی نو لیکن اللہ نو پتہ ہے میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں زیادہ ہیں اسے واسطے و بنتی کا نہیں آکھیا و بناتی کا آکھیا ہے سبحان اللہ سمجھ آئی آدھے تسی قرآن ہی تو ثابت کرو نبی دی بیٹیاں قرآن ہی جو پڑھ قرآن سن قرآن بات ہی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی اللہ نے کی فرمایا وَبَنَاتِكَ فرمایا میرے محبوب تسا فرما دیو اپنی بیٹیاں نو کوئی یہ بھی آ سکتا ہے مسلمان عورتاں روحانی طور تے نبی دی بیٹیاں ہو رہی ہیں اللہ نے اس گل کا پتہ ہے لوگ کا آکھنا آئی اللہ پاک فرماتے چپ کر میں بیویاں دا الگ ذکر کیتا ہے حقیقی بیٹیاں دا الگ ذکر کیتا ہے مسلمان عورتاں دا الگ ذکر کیتا ہے سبحان اللہ ہن سن یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ہن فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا میرے محبوب تسا آکھو نا اپنی بیویاں نو تسا آکھو نا اپنی بیٹیاں نو تسا آکھو نا مسلمان عورتاں نو جس لے گھراں وچوں باہر نکلو تے گھونگھٹ کر لیا کرو گھراں وچوں باہر نکلو تے پردہ کر لیا کرو گھراں وچوں باہر نکلو تے اپنے چہرے تے کپڑا پا لیا کرو سبحان اللہ معلوم ہے ہویا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقی بیٹیاں کتنی ہیں مسئلہ کی تو ثابت ہویا 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بات دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نکاح میں دیتیاں ہیں ایک حدیث پاک جاندہ ہے اس لئے دوسری بیٹی دا بھی انتقال ہو گیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے پہنے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوں دیاں جگہ بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے وہاں کیوں تیرے تو بہتر جوائی کوئی نہیں میرے تو بہتر سسر سبحان اللہ اللہ سانو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ محبت کر دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ